اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، کافروں کے بارے میں سختی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ یہ محبت کا معیار ہے جو قرآن کریم نے دیا، اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنی روٹی چلانے کے لیے ان کے وہ قصے بیان کرتے ہیں، انہوں نے تو خلافت کا حق ہی چھین لیا تھا، انہوں نے خلافت کا حق چھین لیا تھا۔ کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا حق چھین لیا تھا، عثمان غاصب تھے معاذ اللہ۔ او بھائیو، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، حقیقت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور یہ صرف جذباتی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے اندر آپ تاریخ کو دیکھیں، کھول کے دیکھیں، ان کے شجرے، ان کی رشتہ داریاں، ان کی قرابتیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کی آپسی تعلق، ان کا محبت ایسا تھا کہ آج اگر کوئی شخص کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہل خانہ میں نبی کریم کی بیٹی سیدہ فاطمہ آپ کے نکاح میں ہیں، اور سیدنا عثمان ابن عفان کے نکاح میں نبی کریم کی 2 بیٹیاں ہیں، اور جاؤ کائنات تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی ایسا فرد و بشر پیش کرو کہ جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں ایک پیغمبر کی آئی ہوں۔ یہ شرف حاصل ہے تو صرف عثمان ابن عفان کو حاصل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہی بات تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سیدنا علی کے خطبات کی جو کتاب بازاروں میں عام بکتی ہے، نہج البلاغہ، اس کے الفاظ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان ابن عفان کو مخاطب ہو کے فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، اے عثمان، ابو بکر و عمر تجھ سے افضل ہیں، ابو بکر تجھ سے افضل ہیں، عمر بھی افضل ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام قد نلت من سحرہی ما لم ینالا، جو اللہ نے مقام تجھے دیا ہے وہ ابو بکر و عمر کو بھی نہیں دیا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ اللہ نے تیرے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں دی ہیں جو کائنات میں کسی انسان کو بھی شرف حاصل ہے۔ اور یہ شجرہ اور یہ مبارک خاندان، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا، حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی کریم سے کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح نبی پاک سے کیا۔ یہ ایک پورا شجرہ ہے، اور پھر سیدنا عمر بن خطاب کی دل کی خواہش تھی کہ اس شجرہ رسول سے نبی پاک کے خاندان میں عمر کا نام شامل کر لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی خواہش تھی، یہی بات تھی کہ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جو خلافت کا حق غصب کر لے، جو خلافت چھین لے، اس کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتے، جو خلافت کا حق چھین لے ان کے دشمنوں کے ناموں پہ اپنی اولادوں کے نام نہیں رکھتے۔ سیدنا علی نے اپنی سگی بیٹی کلثوم بنت فاطمہ، کلثوم بنت علی کا نکاح علی نے وصی و رسول بن کے اگر کسی سے کیا ہے تو اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کیا، اور یہی وہ بیٹی ہیں کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سیدنا عمر کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو آئیں، جیسے اہل خانہ کو غم ہوتا ہے، غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو سیدہ نے کہا واہ عمرہ، اے عمر تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے آئے سیدنا عمر کے پاس آئے، میت پڑی ہوئی ہے، آ کے اپنی بیٹی کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا، محبت کے ساتھ فرماتے ہیں کلثوم فصبر فصبر، کلثوم تو صبر کر، یہ عمر چلا گیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑے کو ہٹا کے آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، اور فرماتے ہیں عمر واللہ لقد اسلامک عزا وامارتک فخرا ولقد ملأت الارض عدلا، اے عمر تیرا اسلام لانا عزت تھا، اور تیری جو خلافت تھی اللہ نے تجھے خلافت دے کے پوری زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا تھا۔ عمر آج تو دنیا سے جا رہا ہے، واللہ ما خلفت احدا احب الیہ
عمر تو آج دنیا سے جا رہا ہے، تو تجھ سے زیادہ محبوب آدمی میرے لیے دنیا میں اور کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک آپ کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے نکاح ان کی وفات کے بعد کیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے دیے، حسن نام رکھا، بیٹے دیے، حسین نام رکھا، اور پھر جب آپ نے نکاح کیے تو سیدنا علی کو جب اللہ نے بیٹا دیا نام محمد رکھا، جو بعد میں محمد ابن حنفیہ کے نام سے معروف ہوئے، اپنے ایک قبیلے کے نام سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بیٹا نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا تو نام عمر رکھا، پھر ہوا تو عثمان رکھا، پھر بیٹا ہوا تو نام عباس رکھا۔ کسی شرارتی نے پوچھا کہ علی بیگانوں کا نام پہلے، اپنے چچا کا نام بعد میں۔ علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے آگے کیا ہو میں علی ان کو پیچھے کر سکتا نہیں۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن کے دو بیٹے، بڑے کا نام ابو بکر، چھوٹے کا نام عمر۔ ہماری ان کے ساتھ محبت کیوں ہے کہ ان کی نبی کریم کے ساتھ محبت ہے کہ 12 ائمہ جن کی میں نے بات کی، ان ائمہ میں سے سیدنا علی زین العابدین جو سیدنا حسن حسین کے بیٹے ہیں، سیدنا علی زین العابدین، ان سے 12 ائمہ کرام کی لڑی آگے چلتی ہے، جن کے بیٹے باقر ہیں، باقر کے بیٹے جعفر صادق ہیں، ان سے آگے چلتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی شخص کسی سے سوال کرے جو کہتا ہے ان کی مخالفتیں تھی، پوچھو زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے باپ کون تھے، ان کی ماں کون تھی؟ باپ کا نام علی زین العابدین، کس کے بیٹے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے بطن سے سیدنا باقر پیدا ہوئے، امام باقر، محمد باقر جن کو کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ قاسم کی بیٹی ہے، قاسم بیٹا ہے محمد کا، اور محمد بیٹا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ننہال ابو بکر صدیق کا، تو ددہال کن کا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بھائیوں ان میں کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے وہ امت کو لڑوانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانا چاہتا ہے، ان میں کوئی مخالفت، کوئی دشمنی، کوئی نہیں، حق خلافت کا غصب نہیں کیا۔ ان کے اندر وہی رویہ تھا، ان کا وہی ایمان تھا، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے۔